یہ ہمارا مسلک و منہج ہے، کسی آیت حدیث کا نیا معنی نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ لیتے ہیں، وہی معنی جو صحابہ نے لیا بیان کیا۔ کوئی قرآن دی آیت پڑھے اور معنی لے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے غور نہ سنو، چپ کرو تاکہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوے۔ جیڑا قرآن دی آیت پڑھے اور کہے اس تو مراد امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہم یہی کہیں گے اس آیت کا معنی مصطفیٰ زیادہ جانتے تھے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جن پر یہ آیت نازل ہوئی وہ معنی جانتے تھے یا تم جانتے ہو؟ ان کا معنی مانے یا تمہارا مانے؟ ان کا مفہوم جن پر یہ آیت نازل ہوئی وہ خود فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد و جامع ترمذی میں حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں نماز جاری پڑھا رہے ہوں قرات کر رہے ہوں اور تسی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، وہ اس ویلے عین حالت قرات اندر میرے پیچھے کوئی چیز پڑھ دے ہو یا نہیں؟ صحابہ خاموش نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جب میں اونچی قرات کراں نماز اندر اور تسی میرے پیچھے کھڑے ہو فاتحہ پڑھیا کرو، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نبی علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے اس آیت نزول تو بعد آپ نے صحابہ نے فرمایا ہے فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو۔ جیڑا بندہ اس آیت نو پیش کرے فاتحہ تے میں کیویں مان لواں؟ سچ کیا ہے تفسیر ماجدی اندر مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ یہ آیت نازل تو ہوئی تھی اس لیے کہ جب بغرض تبلیغ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن ہمارے علماء نے اس کے مفہوم میں توسع پیدا کر کے فاتحہ نہ پڑھنے کی گنجائش نکالی ہے۔ تم نے گنجائش نکالی ہے، ہم تمہاری اس گنجائش کو نہیں مانتے۔ گنجائش کو بند کر دیا نبی پاک نے جب یہ فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ پیغمبر جب فرما دیا کتاب القرآن بیکی اندر آتی حدیث پاک لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مردہ مردہ مردہ۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ سے انا نقول وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں فرمایا اقرأ بفی نفسک، آہستہ دل میں پڑھو۔ یہ آیت صحابہ کے ذہن میں ہے، یہ آیت صحابہ کے حافظہ میں ہے، یہ آیت صحابہ کے عمل میں ہے، یہ آیت صحابہ کے دل و دماغ پہ نقش ہے۔ لیکن صحابہ نے کیوں فرمایا فاتحہ پڑھو؟ سیدنا عمر فاروق نے کیوں فرمایا جب میں امام ہوتا ہوں تم میرے مقتدی ہوتے ہو میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو؟ عمر فاروق قرآن کو جانتے تھے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ ابو ہریرہ فقیہ امت وہ زیادہ جانتے تھے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ زیادہ پہچانتے تھے قرآن کو یا تم جانتے ہو؟ ہم تمہارے معنی کو نہیں لیتے، ہم وہ معنی لیں گے جو محمد کے صحابہ نے لیا۔ فاتحہ بغیر نماز ہوتی نہیں، جتنا اجتماع اتنی آواز آوے پورا ڈیرہ غازی خان گونج اٹھے فاتحہ بغیر نماز اجے بھی اتنی آواز نہیں ہے جنی تواڈی آواز آنی چاہیے، ذرا بلند آواز نال فاتحہ بغیر او نماز نہیں، جے دے وچ فاتحہ نہیں او نماز ہی نہیں، جے دے وچ چار بندے موجود ہوں، ایک ان میں دولہا ہو جا رہا ہو تو کیا کہتے ہیں یہ بارات جا رہی ہے؟ لاکھ بندہ ہو اس میں دولہا نہ ہو تو اس کو اجتماع تو کہتے ہیں، بارات نہیں کہتے۔ جیسا دولہا نہ ہو لاکھ کا اجتماع ہو اس کو بارات نہیں کہا جاتا۔ جو آدمی نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس نماز کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ ورزش تو ہوگی، اٹھنا بیٹھنا تو ہوگا، اونچا نیچے جانا تو ہوگا، وہ اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز بنتی فاتحہ کے ساتھ ہے، وہ جنازہ ہو، وہ نماز کسوف ہو خسوف ہو، وہ چاند گرہن کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، وہ عید کی نماز ہو، وہ نماز سری ہو یا جاری ہو، جنازہ ہو، عید ہو، سنت ہو، نفل ہو، تراویح ہو،
کوئی نماز ہو، نماز اس وقت بنتی ہے جب اس میں سورہ فاتحہ ہو۔ سورہ فاتحہ نو نماز اس کو نہیں کہا جاتا۔ ہم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ کو مانتے ہیں، قرآن نے یہ کہہ دیا جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، اب میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو، تبلیغ کے لیے قرآن پڑھا جائے، غور سے سننا واجب ہے۔ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ سے آگے قرآن کو خاموشی سے سنا جائے گا۔ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہر آیت کا وہی معنی، حدیث کا وہی معنی جو صحابہ کرام نے کیتا، نیا معنی جڑا گمراہی ہے